تو وہ جو 99 انسانوں کا قاتل تھا نا، اس کی بات میں جلدی سے مکمل کر کے بیان کو پھر سمیٹتا ہوں. تو اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی ہمیں کوئی بتاؤ کہ اللہ اب، یعنی اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کئی لوگوں کو اس نے جب منزل پہ پہنچایا نا تو اس کو اندازہ ہو گیا ایک دن میں بھی لڑکنے والا ہوں، کوئی نہیں بھی مارے گا تو جانا تو ہے نا، تو جو ان کا انجام ہوا وہی میرا بھی ہوگا. اس کو خیال آ گیا. اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے عالم؟ تو لوگ علماء کو مانتے نہیں عام طور پہ، تو لوگوں نے اس کو راہب کا بتا دی. ایک بزرگ ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، جاؤ ان کے پاس جاؤ. وہ بزرگ کے پاس چلا گیا. وہ بیچارے اللہ اللہ کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اللہ تو ضروری ہے کرنا، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن علم بھی ہو. تو اس نے جا کے کہا کہ جی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، فہل لہ من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بزرگ سوچ میں پڑ گیا. انہوں نے کہا یار ایک بندہ مارا ہوتا، 2 مارے ہوتے، یا ایسا ہوتا کسی کے پاؤں پہ غلطی سے پاؤں آ جاتا، اتنی تکلیف دی ہوتی، کوئی کبھی غلطی سے منہ سے گالی نکل گئی ہوتی، تو 99 بندے مار کے آ گیا. یعنی ان کا کہنے کا مطلب تکلف کی کیا ضرورت ہے، توبہ کے تکلف کی، 99 بندے یار. تو ان بزرگ نے کہا نہیں ہو سکتا بھائی، اب توبہ نہیں قبول ہوگی. اس نے کہا جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو سینچری پوری نہ کر دوں میں؟ اس نے کہا جانا تو میں نے جہنم میں ہی ہے نا. دیکھو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. وہ گناہگار تھا لیکن آخرت پر ایمان تھا. اس کے دل میں آیا جانا کہاں ہے، جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو پکی جہنم ہے. تو جب مر کے ناکامی ہونا ہے تو پھر شوق پورا کرو، سینچری پوری کرو. جہنم میں ملاقات ہوگی تو جیسے جیل میں لوگ ملتے ہیں نا، کیا کر کے آیا بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ اٹھا اس بزرگ کو بھی مار دیا اس نے. فَكَمُلَ بِهِ 100، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 100 انسانوں کا قاتل بن گیا وہ. لیکن دل میں چونکہ ایمان تھا، اس کے بعد پھر پریشان ہوا کہ یار تھوڑی تحقیق مزید کر لو. یہ جو لوگ ایک دم دین سے ہٹ جاتے ہیں نا، 2-4 مولاناؤں کو دیکھا، ہمارے جیسے نالائقوں کو دیکھا، بدعملی دیکھ لی کسی کی، یار یہ تو ایسے، ابے ایسا بکواس ہے، یہ مذہبی لوگوں کے منجن ہے، کوئی دین بھی نہیں ہے، بیکار کی باتیں. بھائی اتنی جلدی کیوں فیصلے کر رہے ہو، اتنی جلدی دین سے کیوں بدگمان ہو رہے ہو؟ قرآن پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ 2-4 چیزیں بس دیکھ لیں. ایک صاحب اتنا بدگمان اسلام سے، علماء سے، ان کے ساتھ کسی نے بچپن میں کوئی فراڈ کر لیا، کوئی پیسے ویسے کوئی قاری صاحب نے لے کے بھاگ گئے. ابے یہ قاری واری ایسے ہی ہوتے ہیں، ابے یہ سب مولوی ایسے. میں نے کہا یار ایک قاری نے آپ کے ساتھ فراڈ کر لیا تو آپ کو اسلام سے نفرت ہو گئی. تو اس شخص کے دل میں جذبہ تھا، 100 بندے تو مار دیے، لیکن اس نے کہا مزید تحقیق کر لوں، ہو سکتا ہے توبہ کا آپشن ہو. تو نبی نے فرمایا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے. اس زمانے میں گوگل ایجاد نہیں ہوا تھا، ورنہ گوگل پہ ڈال دیتا. لیکن گوگل نے اگر غامدی کا بتا دیا نا اس کو، یا پھر وہ اتنا ماڈرن ہو جاتا کہ سب کچھ کرتے رہو. کہیں تصویر آئی غامدی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں، وہ کس طریقے سے حلال ہو. سوری یہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا یہاں پہ. لیکن اب کیا ہوا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کسی عالم کا پتہ بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ. اس بار لوگوں نے جس کا پتہ بتایا وہ کون تھے؟ عالم، دین کا علم تھا ان کے پاس. فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ هَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ. بھائی مجھ سے 100 بندوں کا مرڈر ہو گیا ہے، مجھے بس جواب چاہیے ہاں یا نہ میں. اگر میں اب معافی مانگوں تو کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ وہ واقعی عالم تھے. انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا کہ ہاں توبہ ہو جائے گی، انہوں نے بتایا نعم. 3 باتیں کی انہوں نے. پہلی بات نعم، مسئلہ بتا دیا، ہاں توبہ قبول ہوگی. نمبر 2 موٹیویٹ کیا. ان کو تھا کہ اس سے اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ اس کو اگر میں نے یہ صرف اتنا کہہ دیا ہاں توبہ قبول ہوگی تو یہ پھر بھی وسوسے میں ہوگا کہ پتہ نہیں یار ایسا ہی تو نہیں مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا. تو اگلا جملہ تاکید کے لیے بڑھایا مَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ. بھلا تیرے اور خدا کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ بھائی تو نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ سے معافی مانگ. کسی کے باپ میں طاقت ہے کہ تیرا اللہ سے تعلق ختم کر دے؟ کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ یہ میں کراچی کی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. کون ہے بھائی؟ میں کون ہوتا ہوں؟ یعنی وہ عالم کہہ رہے ہیں میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ تو معافی مانگے گا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو ہے اور تیرا رب ہے. اور قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں.